السلام علیکم ناظرین، پروگرام ڈسکشن وتھ سولوشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مدثر حسین۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ڈسکشن وتھ سولوشن میں ہم بات کریں گے اقوام متحدہ کے کردار کی، اور اقوام متحدہ کے کردار کے ساتھ ساتھ جو تنازعات کے حل طلب معاملات ہیں وہ حل کیوں نہیں ہوئے، اس حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی بات کریں گے کہ اقوام متحدہ جب سے لے کے قائم ہوئی ہے تب سے اب تک اس نے کون کون سے مسائل جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں ان کو حل کیا ہے، اور کون کون سے اتنے بڑے اہم مسائل ہیں جن کو حل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ لیگ آف نیشن کا بھی ذکر کریں گے، کیونکہ لیگ آف نیشن کے ناکامی کے بعد ہی اقوام متحدہ کا قیام ہوا، اور اقوام متحدہ اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے، امت مسلمہ کے دو بڑے ایشوز فلسطین اور کشمیر کا معاملہ جو اقوام متحدہ کی چارٹرز پر موجود ہے وہ حل نہیں ہوا۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے اقوام متحدہ کے اوپر۔ لیکن اس کے ساتھ نان مسلم جو ایشوز ہیں، ایسٹ تیمور کا ایشوز ہو اور اس کے علاوہ دوسرے ایشوز ہیں، وہ فوری طور پہ حل ہوئے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اسی ساری صورتحال پر گفتگو کریں گے، اور خاص طور پہ بھارت کا جو کردار ہے، اور خاص طور پہ بھارت جو مقبوضہ کشمیر کے اندر مظالم ڈھا رہا ہے اس کا بھی کچھ ذکر کیا جائے گا۔ اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، آپ نائلہ چوہان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، سابق امبیسڈر ہیں، ان کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے، اور بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر منور حسین ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے۔ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ نائلہ صاحبہ، سب سے پہلے جیسے کہ ہمارا پروگرام کا موضوع ہے جو اقوام متحدہ ہے، اس نے تنازعات کے حل میں کتنا اہم کردار کیا۔ جو انٹرو میں نے ذکر کیا کہ دیرینہ مسائل جو ہے کشمیر اور فلسطین وہ تو حل نہیں ہوئے، لیکن نان مسلم ایشوز ہیں وہ فوری طور پہ حل ہوئے ہیں، تو اس کو ہم اقوام متحدہ کے کردار کو باعث سمجھیں گے یا کوئی مجبوری سمجھیں گے؟ دیکھیے، ہمیں سمجھنا ہے کہ اقوام متحدہ ہے، اس میں اقوام ہیں اور وہ اکٹھے ہو کے ایشوز پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ مطلب ایک انٹیٹی دکھنے کو لگتی ہے، لیکن جو بھی وہ کچھ کرتی ہے وہ اس کے ممبران کی جو ووٹنگ ہوتی ہے، جو ممبران کے انٹرسٹ ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ چلتی ہے۔ یہ ہمیں مطلب ذہن نشین کرنا ہوگا کہ یہ اقوام متحدہ ہے۔ 1945 کے بعد یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو بڑی پاورز تھیں انہوں نے سوچا کہ ہمیں اب ایسی جنگ نہیں کرنی، اور ہم نے دنیا کو امن دینا ہے اور جنگوں سے بچانا ہے۔ تو اس نظریے کے ساتھ with the backdrop of World War II, UN was established in San Francisco. اس میں جو ہے انہوں نے بیسکلی 2 ٹیئر کیے، UN سیکورٹی کاؤنسل اور جنرل اسمبلی۔ جنرل اسمبلی سب کے لیے ہے، UN سیکورٹی کاؤنسل کے شروع میں 5 ممبران تھے، اور 5 ممبران نے اپنے لیے ویٹو پاور رکھی، یعنی کہ ان میں سے ایک ممبر بھی کسی بات پہ نہ کر دے تو وہ نہ ہے، میجورٹی کو کنسیڈر نہیں کرتے کہ 4 اگر کسی بات P5 وہ P5 جو ہیں ان کے پاس ویٹو رائٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب 5 کا ایک معاملے پہ اتفاق ہونا لازمی ہے، اسی کے بعد پھر آگے معاملہ ایگزیکٹلی۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ اس طرح سے چلتا رہا، پھر اس کے بعد جب جنرل اسمبلی میں تعداد بڑھتی گئی، کیونکہ شروع میں اب 1945 میں تو پاکستان بھی آزاد نہیں ہوا تھا، بہت تھوڑے ممالک تھے جو آزاد تھے، تو جنرل اسمبلی کی بھی کوئی اتنی بڑی ممبرشپ نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ جب ممالک آزاد ہونے شروع ہوئے، ڈی کالونائزیشن پروسیس شروع ہوا، 1947-48 ایک بڑا پیریڈ تھا جس میں کافی ممالک ہوئے، پھر 1950s میں بہت ممالک آزاد ہوئے، پھر 1960s میں بہت سے ممالک آزاد ہوئے، تو لیئر بائی لیئر جنرل اسمبلی کی تعداد بڑھتی گئی، لیکن سیکورٹی کاؤنسل کی نہیں بڑھی۔ اب جب جنرل اسمبلی میں تعداد بڑھ گئی تو ان ممالک نے سوچا کہ بھائی یہ جو 5 ہیں یہ دو دل چاہتا ہے کرتے ہیں، تو یہ نیو کلونیلزم کا ایک پلیٹ فارم بنایا ہے، انہوں نے کیا بنایا ہے، اس پہ پھر بحث چلی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے 5 پرماننٹ ممبرز اور باقی نان پرماننٹ ممبرز جو ہر 2 سال کے بعد چینج ہوتے ہیں۔ جی، اور اس میں انہوں نے مختلف خطوں کی ریپریزنٹیشن کی بات کی، تو یہ نان پرماننٹ ممبر ہو گئے، لیکن ان کے پاس ویٹو رائٹس نہیں ہیں۔
یہ صرف وہاں تو ان کا رول کیا ہے؟ ان کا رول ادھر مباحثہ کرنا ہے اور دوسرا پرسپیکٹو دینا ہے. اچھا، ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے، آپ تمام ہماری ناظرین کی نالج میں اور اضافہ ہوگا. جو اقوام متحدہ میں کشمیر سے متعلق جو پنڈت جواہر لال نہرو نے قرارداد پیش کی تھی 1948 میں، میرا خیال ہے، تو اس میں ان 5 ممالک کی حمایت تھی، اس میں کسی نے ویٹو نہیں کیا تھا؟ نہیں، اس وقت تو کوئی ویٹو نہیں، تبھی تو UN کا وہ ایجنڈا بن گیا. اچھا، وہ مطلب اس وقت حمایت تھی. تو آپ کے خیال میں جو اقوام متحدہ کے چارٹر پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہماری قراردادیں ہیں اس پہ اگر عمل نہ ہوا تو ہم الٹرنیٹ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ سیکیورٹی کاؤنسل کی بات کریں کہ UNGA کی بات کریں؟ UNGA کی. دیکھیے UNGA جو ہے نا، اس کی قراردادیں ان کی اہمیت ہے اپنی جگہ، لیکن وہ مینڈیٹری نہیں ہوتی. اور سیکیورٹی کاؤنسل کی جو قرارداد، سیکیورٹی کاؤنسل کی مینڈیٹری ہوتی. اور کشمیر کی کس حوالے سے قرارداد سیکیورٹی کاؤنسل میں ہے؟ بالکل سیکیورٹی کاؤنسل میں ہے. اچھا، اور اس لیے مینڈیٹری ہے. اچھا. اور وہ جو ریزولوشن جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اس میں یہ فیصلہ ہوا، کیونکہ ایز اے پاکستانی وی سے کہ دس از انفنشڈ ایجنڈا فار پارٹیشن. کیونکہ جب پارٹیشن کی گئی، اب بعد میں بہت اس کو مس انٹرپریٹیشن کی گئی، لیکن جب، اور یہ برٹش نے ہی رول نکالا تھا کہ جی ڈیموگرافک جو ہے کنٹیگوٹی ہوگی اور ان کی جو ریلیجس افیلیشن ہے وہ اس کے مطابق ہوں. صحیح. تو جو ادھر جیوگرافک کنٹیگوٹی کے ساتھ پاکستان کا حصہ بننا چاہے وہ پاکستان کا حصہ بن جائے، اور جو ہندوستان کا یا انڈیا کا حصہ بننا چاہے وہ انڈیا کا حصہ بن جائے. بیچ میں انہوں نے ایسٹ پاکستان کر دیا، جو کہ اتنے بڑے ایک ملک کے چھوڑ کے، مطلب آن دی ادر سائڈ، بالکل، تو کوئی 5000 میل کا کلومیٹر کا فاصلے میں آپ کو دوسرا حصہ دیا گیا. وہ تو اس فارمولے کے تحت مسلم اکثریتی آبادی اور جن ریاستوں نے اس فارمولے پر جیوگرافک کنٹیگوٹی تو نہیں تھی نا. اچھا، جیوگرافک کنٹیگوٹی تو آپ کی کشمیر کے ساتھ تھی. اور جب ایکسیشن کی بات ہوئی تو اس میں جو ہے انہوں نے اپنی فوجیں لے گئے انڈیا، اور انہوں نے کہا جی ہمیں ایکسیشن، آج تک انڈیا نے اپنا لیٹر آف ایکسیشن نہیں دکھایا. اچھا میڈم، جاتے جاتے یہ تھوڑا بتائیں، پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گا کہ کشمیر سیکورٹی کونسل میں کشمیر کی قرارداد بھی تھی، فلسطین سے حوالے کے جی، فلسطین بھی سیکورٹی کاؤنسل کے ایجنڈا پہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے معلوم کروں گا کہ جیسے نائلہ صاحبہ نے بات کہی کہ کشمیر اور فلسطین کی سیکورٹی جو کونسل ہے اس میں، جس میں 5 ویٹو پاورز ہے، جنہوں نے ویٹو نہیں کیا اور انہوں نے بھی متفقہ طور پہ کشمیر اور فلسطین کے معاملے پہ حل کرنے پہ اتفاق کیا آج سے 70 سال پہلے. تو اقوام متحدہ کی 70 سال پہلے والی 5 بڑے ممالک کی حمایت کے ساتھ پیش کی گئی اور منظور کی گئی قراردادوں پر عمل درآمد نہ ہونا، یہ اس کو ہم کس تناظر میں دیکھیں گے؟ دیکھیں، اس کو میں کچھ اس طرح سے بیان کروں، چونکہ ایمبیسڈر نائلہ صاحبہ نے ایک بڑا تفصیلاً بیک گراؤنڈ دے دیا ہے کہ یہ آرگنائزیشن کس طرح وجود میں آئی. امریکہ نے جب 1605 میں ہالینڈ اور UK سے جب امریکہ کی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے، یا نیو لینڈ یا نیو ورلڈ اسے کہتے تھے، تو انہوں نے ایک عہد کیا. انہوں نے کہا کہ وی آر گوئنگ ٹو بلڈ اپان اے سٹی. ہم ایک ایسا ملک، ایک ایسی آبادی کو قیام میں لائیں گے جو کہ دنیا کے لیے ماڈل ہوگا، کہ دنیا اس کو دیکھ کر پرسو کرے. تو امریکن آئیڈیلزم جو ہے، ایکسیپشنلزم جو ہے، وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے امریکہ کی فارن پالیسی میں، جہاں پہ سیکیورٹی انٹرسٹ، جہاں پہ اکنامک پراسپیرٹی، وہاں پہ پروموشن آف امریکن آئیڈیلز موجود ہیں. لیگ آف نیشن بھی پریزیڈنٹ ولسن نے تجویز اس کا دیا، اور اس کا فیلئر جو تھا وہ اپیزمنٹ تھا. لیگ آف نیشن بھی پہلے جنگ عظیم کے بعد قیام ہوا تھا، پہلی جنگ عظیم کے بعد، اور یہ اقوام متحدہ دوسری جنگ عظیم کے بعد. تو خدا نہ خواستہ تیسری جنگ ہوتی تو پھر کوئی اور ادارہ قائم ہوگا. وہ دیکھنا ہوگا، چونکہ اس وقت دنیا کی سطح پہ منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ SCO اور جو برکس ہیں وہ شاید نئے ادارے آپ کو دیں جو ان پرانے اداروں کو ریپلیس کرے. لیکن جو لبرلزم ہے اس میں ایک انسان بگڑ جاتا ہے تو اس کو صحیح کرنے کا راستہ کیا ہے؟ تعلیم کے ذریعے، اچھے ماحول کے ذریعے، اچھے اداروں کے ذریعے. لیکن اب جو یونائٹڈ نیشن جس کے 2 ٹیئرز کی ایمبیسڈر نائلہ صاحبہ نے گفتگو فرمائی،
اس میں جو جنرل اسمبلی ہے وہ تو این لبرل فلسفے کے مطابق ہے، جس میں ڈیموکریسی ہے، میجورٹی کے ووٹ کے پر اس کی اہمیت نہیں ہے نا، جیسے نائلہ صاحب نے ایگزیکٹلی یہ کہنے لگا ہوں. تو لیکن جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے میجورٹی ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے، جس میں میجورٹی نہیں ہے اس کی اہمیت ہے، یہ کیا فارمولا ہے؟ ایگزیکٹلی اس لبرل فلسفی کے خلاف ہے. اچھا، پھر جس طرح سے ایمبیسڈر صاحبہ نے فرمایا کہ سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز بائنڈنگ ہیں، اس میں بھی یونائٹڈ نیشن کے پاس اپنی فورس تو نہیں ہے. اگر کوئی ملک نہیں امپلیمنٹ کرتا تو وہ فورس ہونی چاہیے. یو این فورس تو ہے نا، تمام ممالک اکٹھے ہو گئے، وہ آپ اور ہم دیں گے نا، یعنی سارے ممالک دیں گے نا. اور فرض ہے نا اس کے اوپر، اقوام متحدہ کے اوپر فرض ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ہم سوڈان اور دوسرے ممالک میں یو این فورس جاتے ہیں. اس طرح نہیں. اچھا، جو ممالک خرچہ دیتے ہیں ان کا اثر و رسوخ زیادہ ہے وہ فورسز میں. یہ ایگزیکٹلی. تو وہ جہاں پہ وہی P5 کی بات آتی ہے کہ جہاں پہ ان کا مفاد ہوتا ہے وہاں پہ وہ اپنی فورسز کو بھیجتے ہیں، جہاں پہ مفاد نہیں ہوتا وہ اپنی فورسز کو نہیں بھیجتے. آپ کشمیر کی بات کریں، کشمیر 1962 میں سائنو انڈین وار کے دوران چائنا نے کہا تھا کشمیر اپنا حصہ لے لیں، اور اس وقت امریکنس نے، غالباً پریزیڈنٹ جانسن تھے، انہوں نے صدر ایوب خان کو میسج بھیجا کہ آپ نہ جائیں، ہم آپ کے اس ایشو کو ریزالو کروا دیں گے. انہوں نے اس کے بعد وہ بات چیت ہوئی اور وہ فیل ہو گئی، اور اس کے بعد پھر آپریشن جبرالٹر کرنا پڑا. وہ اسی وجہ سے کہ وہ ایک فرسٹریشن تھی میرے خیال میں. تو میں سمجھتا ہوں جس طرح پھر ماس ریزسٹنس موومنٹ اسٹارٹ ہوئی 1989 کے اندر، اس کے باوجود بھی یونائٹڈ نیشنز نے اس کے اندر رول پلے نہیں کیا. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ امریکہ چونکہ ایک ڈومیننٹ پاور اینڈ تھیم ہے انٹرنیشنل سسٹم میں رہا ڈیورنگ کولڈ وار اینڈ دا پوسٹ کولڈ وار پیریڈ، تو پاکستان اور انڈیا میں جب بھی ایک دوسرے کو جنگ کے قریب آتے اور نیوکلیر وار ہونے کا خطرہ ہوتا تو اس کو مینیج ہمیشہ امریکنس نے کیا. تو یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے، یونائٹڈ نیشن کے وجود کا کریڈٹ امریکہ کو جاتا ہے، ان کی آئیڈیلزم کو جاتا ہے. لیکن فیلئر کے رسپانسبلٹی بھی انہی کے شولڈر پہ آ رہی ہے، چونکہ اب جس طرح سے آپ اپیز کر رہے ہیں انڈیا کو، جس طرح ماضی میں لیگ آف نیشن میں جرمنی کو اپیز کیا تھا، اور جس طرح اسرائیل کو آپ اپیز کر رہے ہیں، تو جو لبرل ورلڈ آرڈر ہے وہ ایروڈ ہو رہا ہے، ناٹ بیکاز آف چائنا بٹ بیکاز آف امریکن اسٹریٹجک پارٹنرز، ایک طرف انڈیا اور دوسری طرف اسرائیل. نائل صاحب، آپ کے ایمبیسڈر رہی ہیں، ساری صورتحال کے بارے میں بخوبی ہمارے ناظرین کو آگاہ کر سکتی ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کہی کہ جو تنازعات ہوتے ہیں اس کے حل کے لیے فورسز کا بھی استعمال ہوتا ہے، نیشنل یو این فورسز کی اگر قیام ہوتا ہے پھر بھیجا جاتا ہے امن قائم کرنے کے لیے. ساؤتھ ایسٹ تیمور کی بات کریں، ان ممالک میں بھی امن قائم کرنے کے لیے ہم نے دیکھا یو این فورسز گئیں، اور دیگر ممالک میں بھی ایسے ایشوز ہوتے ہیں. تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو اقوام متحدہ کی اتنی پرانی قراردادیں ہیں، اس مسائل کے حل کے لیے یو این فورس کشمیر بھی آ جائے، فلسطین میں بھی آ جائے؟ دیکھیے وہی بات جو ہو رہی تھی کہ یو این فورس ہے کیا؟ یو این کی اپنی کوئی فورس نہیں ہے، ممالک کی ہے نا. جو ممبر جب ہم کٹھے ہیں تو پھر ہمارا نیریٹو تو کٹھا ہی ہے نا، ایجنڈا کٹھا ہے، بات کٹھی ہے. اب آپ دیکھیں نا، انڈیا اپنی فورس بھیجے گا کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے، وہ تو قابض ہونے کے لیے بھیجے گا، یو این کا ممبر ہے. بالکل. تو ڈائیورجنٹ انٹرسٹ ہے نا. ڈونر کنٹریز جو ہیں، اب میں کہتی ہوں کہ یہاں پہ ڈونر کنٹری کا جہاں انٹرسٹ ہوگا وہ وہاں بھیجنے کے لیے حمایت کرے گا. افغانستان بھیج سکے گا جہاں ان کا انٹرسٹ ہے، بالکل. بے شک افغانستان ممبر ہی کیوں نہ ہو، اس کے خلاف فوج ہوگی، عراق اس کا ممبر ہو، وہاں فوج بھیج جائے گی. جو پیسہ دیں گے اور اپنی فوجیں بھی دیں گے. اچھا دیکھیں نا، جو عراق میں ہوا اس میں کون فوجی تھے؟ یو این کے تو نہیں تھے. آپ نے یہ کر دیا، ایگزیکٹلی آپ نے یہ کر دیا کہ آپ نے بلو ہیلمٹس دینی شروع کر دی کہ یو این پیس کیپرز. جس طرح کانگو میں پاکستان کی فوج بھی گئی، پاکستان کی فوج نے بہت پازیٹیو رول پلے کیا پیس کیپنگ کے لیے، صومالیہ میں، یہ بہت سی جگہوں پہ. لیکن وہ بلو ہیلمٹس، بٹ بلو ہیلمٹس جو ہیں کون پہن رہے ہیں؟ جو کنٹریز ڈونیٹ کر رہے ہیں اپنے کنٹینجنٹس، یعنی آپ اپنے فوجی دے رہے ہیں بوٹس آن دا گراؤنڈ، اور جو ڈونر کنٹریز ہیں وہ اپنا پیسہ دے رہے ہیں کہ ان کو سسٹین کیا جا سکے. تو وہاں پہ آپ دیکھیے کہ کنورجنس آف انٹرسٹ ہے. جہاں پہ کنورجنس آف انٹرسٹ نہیں ہے، ڈائیورجنس ہے، ادھر پھر مشکلات جو ہیں وہ پیچیدہ ہونے لگ پڑتی ہیں. تو نائل صاحب، آخر اس معاملات کے حل کیا ہے؟ تنازعات کا حل کیا ہے؟ مثال کے طور پہ بات چیت کے ذریعے تو بھارت نہیں سننے لگا،
اسرائیل بھی بات چیت کے لیے نہیں مانتا. اسرائیل تو بلکہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو دھمکیاں دیتا ہے کہ آپ ہٹ جاؤ, تو وہ تھریٹ دیتا ہے. تو ہم جو عام لوگ ہیں نا, ہمارے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ عام سے سادہ لوگ ہیں, وہ دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ایشوز ہیں تو اقوام متحدہ حل کرے گا. ظاہری بات ہے پاکستان یا بنگلہ دیش یا کوئی دوسرے ممالک تو نہیں حل کریں گے, اقوام متحدہ حل کرے گا. اقوام متحدہ کے چارٹر پہ قراردادیں ہیں, تو وہ کس کی طرف دیکھیں کہ کون حل کرے گا؟ بیسکلی دیکھیے یہ مسائل جو ہیں یہ اتنے سادے نہیں ہیں کہ آپ کہیں جی اچھا اب یہ ہو گیا تو اب یہ کر دیں گے. آپ دیکھیے کہ اب فلسطین کی ہی جو بات ہو رہی تھی کہ وہاں پہ آپ نے پہلے UNGA میں ریزولوشن آئی, اس میں بھاری جو ہے وہ میجورٹی نے اسرائیل کو اس کی مذمت کی, لیکن جب آپ نے UN سیکورٹی کاؤنسل میں لے کے گئے ریزولوشن تو ویٹو ہو گئی. اب ادھر فلسطین مطلب غزہ میں کس طرح لوگ آئے دن فوت ہو رہے ہیں. سو سیکرٹری جنرل نے پھر یہ خود, اور مزے کی بات یہ کہ آرٹیکل 99 امریکہ نے ہی انٹروڈیوس کروایا تھا اپنی ویتنام وار کے زمانے میں, کہ انہیں ڈر تھا اس وقت سوویت یونین یا چائنا ویٹو نہ کر سکے, تو اس لیے انہوں نے سیکرٹری جنرل کو یہ اتھارٹی دی. اب وہی آرٹیکل جب UN سیکرٹری جنرل نے استعمال کیا کہ جی ادھر UNGA اس پہ ریزولوشن پہ کام کرے گا, تو انڈر آرٹیکل 99 اس کے 2 ڈیسیجن ہو سکتے ہیں, ایک کہ سینکشن ہو اگینسٹ دی اگریسر, اور دوسرا یہ کہ آپ جو ہے وہ سیز فائر کریں اور ادھر بوٹس آن دا گراؤنڈ بھیجیں. بوٹس آن دا گراؤنڈ کون بھیجے گا؟ امریکہ نے اس کے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا, اسرائیل نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا. جی آپ ہیومینیٹیرین اسسٹنس دینے کے لیے بھی آپ ٹرکس نہیں بھجوا سک رہے وہاں پہ. سو اب جو ہے دوبارہ اس پہ ڈبیٹ ہوئی اور اس میں USA نے ایبسٹین کیا. دیٹ واز پازیٹیو, کیونکہ پہلے تو وہ اس کے خلاف جا رہے تھے, اب انہوں نے بھی ایبسٹین کیا کہ دے آلسو ریئلائز کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ بے دھڑلے آپ ایک ظالم کی پشت پناہی کرتے جائیں. لیکن ایک سوال ہے نا, ایسٹ تیمور اور ساؤتھ سوڈان, جی یہ کیسے حل ہوئے مسائل؟ یہ اس میں تمام فریقین اکٹھے تھے وہ حل ہونے چاہیے. دیکھیے نا جو ایسٹ تیمور ہے اس میں تو انڈونیزیا کو توڑنے کا تھا, کیونکہ یہ انڈونیزیا کے حصے میں آتے تھے, وہ مسلمان ملک تھا, بڑا تھا, اس کو کٹ ڈاؤن ٹو سائز. پاکستان بھی بڑا تھا, کٹ ڈاؤن ٹو سائز کہ اب آپ اتنے رہ گئے, پہلے آپ اتنے بڑے تھے. تو ریئل پالیٹکس میں مطلب آپ کی گفتگو سے یہ چیز تو ظاہر ہوئی نہیں کہ کریڈیبل نہیں ہے, اس کی کریڈیبلٹی پہ کوسچن مارک ہے اقوام متحدہ پہ. ابھی UN کے ریفارمز پہ اسی لیے بات ہو رہی ہے, آپ کی بات درست ہے, اچھا بات ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے. یہ پہلے سے کب سے شروع ہے, یہ ابھی شروع ہوئی ہے؟ یہ 1986-87 سے جو ہے UN ریفارمز پہ بات ہو رہی ہے. پاکستان از ون آف دی لیڈنگ کنٹریز آن UNSC ریفارمز. مطلب 20-25 سال ہوئے ہیں ابھی تک ریفارم نہیں ہو سکی ان پہ, اس لیے کہ آپ نے ان سے ویٹو پاور لینے کو کہا ہے کہ یہ ویٹو جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے. ڈیموکریٹک, اگر آپ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی بہت اچھی چیز ہے تو اقوام متحدہ میں کیوں نہیں ہے ڈیموکریسی؟ مطلب جو ویٹو ختم ہونا چاہیے, میجورٹی آف جو ممبرز ہیں اس کی رائے کو کنسیڈر کیا جائے, جیسا عموماً جمہوری رویہ ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ جو انلارجمنٹ, جس طرح انڈیا UN سیکورٹی کاؤنسل کا ممبر بننا چاہ رہا ہے, تو ویٹو پاور کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جو ملک خود UN سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کے وائلیشن کرتا ہے وہ کس طرح سے UN سیکورٹی کاؤنسل کا ممبر بن سکتا ہے؟ صحیح. آپ اچھا اور بہتر جواب دے سکتی ہیں اس حوالے سے, کیونکہ آپ نے یقینی طور پہ اقوام متحدہ کے رولز ریگولیشنز بھی آپ نظر سے گزرے ہوں گے. اگر کوئی چیز پہ عمل درآمد نہیں ہوتا, اقوام متحدہ کے کسی چارٹر پہ عمل نہیں ہوتا, کسی ریزولیشن پہ عمل نہیں ہوتا, تو اقوام متحدہ کے پاس کوئی آپشن ہے جیسے بھائی یہ عمل نہیں کرتا ہے اس کو ممبرشپ سے فارغ کر دو, اس کو پابندیاں لگا دو, یہ آپشن ہے ان کے پاس؟ دیکھیے ہم بہت سی چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. چارٹر جو ہے نا وہ اس کا بیسک مینیفیسٹو ہے, اس میں ہر ایک جو آرگنائزیشن یا سب باڈی آف دا UN ہے اس کا رول, چاہے وہ ایکوساک ہے, چاہے وہ سیکریٹریٹ ہے, سیکرٹری جنرل ہے, UNGA ہے, UNSC ہے, ان سب کی ڈیفائنڈ ہے یہ ہوگا. صحیح,
ٹھیک ہے. جو اس قسم کی ایگریشن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ملک اس طرح سے ایگریشن کرتا ہے تو اس پہ پھر سب سے پہلے تو ایک کمپلین آتی ہے کسی ممبر کنٹری سے, یو این سیکورٹی کاؤنسل کو سبمٹ کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ جس طرح ابھی فلسطین میں ہوا تو وہ کمپلین درج ہوتی کہ جی ریویو کے لیے ڈالی جاتی ہے کہ عمل درآمد نہیں ہوا جی یہاں پہ یہ ظلم ہو رہا ہے. اچھا, پہلے تو آپ بتاتے ہیں نا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. اچھا, پھر اس پہ ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں, پھر پارٹیز کنسرنڈ آ کے جو کنٹریز ہیں وہ بتاتی ہیں, کوئی کہ ہر ایک اپنا موقف دے گا. اب اسرائیل کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم فلسطینیوں کو نہیں مار رہے, ہم حماس کے پیچھے ہیں. وہ مانتے ہی نہیں کہ انہوں نے کوئی ظلم کیا ہے. اچھا, تو اور انہوں نے ادھر میڈیا بلیک آؤٹ لیکن کیا پروف دیے جائے نا. فار ایگزامپل ہم کشمیر میں پروف دیتے ہیں, اسرائیل میں جو مظالم کرتا ہے فلسطین کے اس کے پروف دیتے ہیں, تو پروف لینے کے بعد مطلب اتنا بڑا ڈیجیٹلائز دور ہے, اتنا بڑا دائرہ, وہ پروف پہ بھی یقین نہیں کرتا کہ یہ مظالم کر رہا ہے. جیسے پہلے ہوئی ادارے کی نہیں ہے, ممبر کنٹریز کی ہے. اور اس میں ممبر کنٹریز نے تو سپورٹ کر دیا, لیکن ایک نے اگر ویٹو کر دیا تو بات پھنس گئی. اچھا, تو اگر 5 میں سے 4 نے اس کے حق میں کیا, مگر رول ریگولیشن میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے کہ بھئی یہ عمل نہیں ہوگا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اقوام متحدہ دیکھیں میں سیکورٹی کونسل میں بات کاٹ رہا ہوں میڈم, اگر آپ اجازت دیجیے. دیکھیں اسرائیل نے جو ریزولوشن آئی اسرائیل کے خلاف, اسرائیل نے کیا بیان دیا, ان کے مندوب نے جو اقوام متحدہ میں موجود تھے, انہوں نے کہا وقت آ گیا ہے کہ اقوام متحدہ کو سبق سکھایا جائے. انہوں نے کہا جنرل سیکرٹری صاحب آپ ریزائن کریں. تو اس اگر ان کے پاس اتھارٹی ہوتی تو اسرائیل کے اوپر پابندیاں بھی, اس میں اتھارٹی نہیں ہے نا. یہ وہ میڈم ہم سادہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھی آپ زیادہ توقعات نہ لگائیں. دیکھیں توقعات اس حد تک ضرور رکھیں کہ ایک بیٹھک ہے اقوام کی, اور یہ ایک ہی واحد ہے جہاں پہ ساری اقوام آ کے بیٹھتی ہیں. جیسے جرگہ ہوتا ہے, وہ جرگے میں تو مسائل حل ہوتے ہیں نا, جو جرم کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے. یہاں پہ تو سزا نہیں ملی, یہاں پہ صرف ڈسکشن ہوتی ہے. نہیں, ایکشن لیا جاتا ہے, لیکن ایز آئی سیڈ کہ یہ کافی پیچیدہ ہے کیونکہ اس میں 193 کنٹریز ہیں. تو آپ اتفاق کرتی ہیں کہ فلسطین اور کشمیر سے متعلق 70 سال میں اتنی ساری ریزولوشن پہ کوئی ایکشن لیا ہے اقوام متحدہ نے؟ دیکھیے یو این سیکورٹی کاؤنسل کے ایجنڈا میں یہ ڈیبیٹ ہم کانسٹنٹلی کر رہے ہیں. یہ یو این جی اے میں 3rd کمیٹی میں بھی آن ہیومن رائٹس کے اندر بھی ہم اسے کر رہے ہیں. رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے وہ بھی 3rd کمیٹی کے اندر آتا ہے, اس میں بھی ہم رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن آف کشمیریز کی بات کرتے ہیں. سو آپ ہر وقت ڈنڈا ماری سے تو حل نہیں کریں گے, اور کوئی جادو کا چراغ نہیں کہ آپ نے ہلایا تو سب ٹھیک ہو گیا. لیکن 70 سال ہو گئے, 70 سال ہو گئے ہیں, لیکن بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کو لمبا ٹائم لگتا ہے بیکاز اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ اتنے زیادہ ہیں. یہ ایگزامپل نہیں ہے ایسٹ تیمور اور دوسرے معاملات ان شارٹ ٹائم ریزولو نہیں, وہ شارٹ عوام سوچتے ہیں کہ یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں تو یہ مسئلے کیوں نہیں حل ہو سکتے. ابھی آپ تیمور لیسٹ میں جائیں اور ان سے بات کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کتنا ریزالوڈ ہے. اچھا, سو آپ کو جو ریزالو لگ رہا ہے وہ بھی اتنا نہیں. ابھی آپ دیکھیں ڈارفر میں, ساؤتھ سودان میں کتنی تباہی, ابھی جنگ ہو رہی ہے. سو یہ جو کوئک فکسز ہوتے ہیں یہ فکسز نہیں ہوتے, اس کے سائیڈ ابھی ایفیکٹس اس کے جنگ, ابھی ساؤتھ سودان میں جنگ نہیں چل رہی. صحیح, مطلب اس کے جو جلد معاملات حل ہوتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ لانگ ٹرم چلتے ہیں. نہیں ہوئے, وہ ایک شارٹ کٹ مارے گئے جو کہ پھر شارٹ کٹ تو نہیں چلتا. صحیح. بہت بہت شکریہ نائلہ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ڈاکٹر منور صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اقوام متحدہ کے تنازعات کے حل کے حوالے سے بڑا تفصیلی طور پہ گفتگو کی اور اہم معلومات بھی ہمارے ناظرین کو فراہم کی. ناظرین, جیسے کہ آج کے اس پروگرام میں ہم نے اقوام متحدہ کے کردار پر بات کی, تنازعات کے حل کی بات کی. کشمیر کی اگر بات کریں تو کشمیر میں بھارت مظالم ڈھا رہا ہے, اور نہ صرف کشمیر کے اندر, کشمیر کے علاوہ بھارت تو اپنے ملک کے اندر بھی مظالم ڈھا رہا ہے. داؤد ابراہیم جیسے واقعات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے مختلف متنازعات بیانات آتے ہیں, بھارتی میڈیا کی جانب سے متنازعات بیانات آتے ہیں. کبھی بتایا جاتا ہے کہ ان کو مار دیا گیا, کبھی بتایا جاتا ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا. بھارتی میڈیا کے اس طرح کے متنازعات بیانات بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ بھارت کا کردار کیا ہے. کینیڈین وزیر اعظم کی جانب سے بھی جب بھارت کی انوالومنٹ کا ذکر کیا گیا تو یہ بات بھی اعتراف سامنے آ گیا کہ بھارت دوسرے ممالک میں جا کے بھی
دہشت گردی کرتا ہے. اور اقوام متحدہ کے چارٹر پہ اگر دیکھا جائے تو کشمیر کا مسئلہ بڑا دیرینہ مسئلہ ہے اور اس کے حل کے لیے ابھی تک اقوام متحدہ نے کوئی خاطر خواہ کردار ادا نہیں کیا. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ بھارت اس حوالے سے مظالم ڈھا رہا ہے اور اس کو کوئی روکنے والا کیوں نہیں؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. اس کے ساتھ اپنے میزبان مدثر حسین کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.